والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قد خسر الذین قاتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، تحقیق تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور جہالت کی وجہ سے، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے حرام قرار دیا ان چیزوں کو جو اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہوئے، قد ضلوا، تحقیق گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور انہوں نے سیدھا راستہ نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس وقت نازل فرمایا جب زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ قتل کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی اس کو بھی قتل کر دیتے، اور بعض قبائل کے اندر یہ بھی رواج تھا کہ جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو بھی قتل کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ کتوں کی پرورش کرتے تھے لیکن جو ان کی اولاد ہوتی اس کو قتل کر دیتے تھے۔ یہاں تک حالات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس جہالت کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنا رزق تو کما سکتے ہیں لیکن جو ہماری اولاد ہے ان کو ہم کھانے کے لیے کیا دیں گے، تو بھوک اور تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر رہے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو حضور علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کی جتنے بھی باطل رسومات تھیں ان کو توڑا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے حالات کو ذکر کیا ہے۔ لیکن ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی دیکھا جائے تو آج کل بھی اسی زمانہ جاہلیت کے مطابق کچھ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جو حمل کے اندر بچی ہوتی ہے حمل اسقاط کرا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، جبکہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ ہے یا بچی ہے، اگر وہ 4 ماہ کا ہو جائے تو اس کی فرشتہ سانس ڈال دیتا ہے، اس کا جو ساری چیزیں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کو قتل کیا جاتا ہے، حمل کو گرایا جاتا ہے، تو یہ ایک جان کا قتل کرنا لازم آئے گا۔ ہاں اگر اس سے پہلے حمل گرایا جائے تو اس کی اگر شرعی لحاظ سے کوئی عذر بنتا ہے تو وہ حمل گرانا جائز ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ بغیر کسی شرعی عذر کے حمل گرائے گا یا اس مدت سے پہلے بھی اگر شرعی مجبوری نہ ہو تو جو اسقاط حمل ہوتا ہے یہ شرعاً ایک جان کا قتل کرنا لازم آئے گا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا، حرموا ما رزقہم اللہ، وہ لوگ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے جو اللہ نے ان کو ستھرا پاکیزہ رزق دیا ہے۔ کچھ جانور تھے، بحیرہ، سائبہ اور سام، ان کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور پھر کہتے کہ اس کا کھانا ہمارے اوپر حرام ہے، اور نسبت کرتے کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جو پردہ ہے ہمیشہ کے لیے کشف فرما دیا، کھول دیا کہ یہ اللہ کی ذات پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ قد ضلوا، یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، وما کانوا مہتدین، اور ان لوگوں نے سیدھا راستہ کھو چکے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیہ کریمہ پر عمل کر کے ان ساری جو جہالت والی رسمیں ہیں توڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔